پار کرتا ہے۔ یہ حر ایک روز میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے۔ اور دیکھیے آقا حسین کی، لوگ کہتے ہیں آقا حسین نے یہ بچایا، یہ بچایا، یہ بچایا، حقیقت میں تھے جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہے سب آقا حسین نے بچایا۔ جتنی بھی اچھائیاں نظر آ رہی ہے کہ قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ خمس جہاد، ارے سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ خمس جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، اور خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، ارے حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ آخری شعر سنیے، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا، تو چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب زہیر حسنین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک رباعی اور 3-4 من سماعت فرما لیں۔ کہتی تھی سکینہ گھر کا جلنا دیکھا، کہتی تھی سکینہ گھر کا جلنا دیکھا، ماں بہنوں کا بلوے میں نکلنا دیکھا، ماں بہنوں کا بلوے میں نکلنا دیکھا، زندہ میں گئیں اور تماچے کھائے، اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا۔ میر نس علامہ مقام ہو کچھت میں سماعت فرمائیں جناب سکینہ سلام اللہ کے حوالے سے۔ آفت میں گرفتار ہے ناموس محمد، مجبور ہیں ناچار ہے ناموس محمد، سرور کے عزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد، زندہ کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، غلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے، اس قید میں تھا بال سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا ہی کا بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہے ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یہاں بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، رودا سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگاویں گے میری جان، اور عباس علی پانی پلاویں گے میری جان۔ وہ کہتی تھی نہ سوؤں گی اگر نیند ہی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آئے مظلوم سنائے، بابا نہیں زانوں پہ مجھے کون سلائے، سینہ میرا درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے،
یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں، وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹھ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بسب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں منا بابا سے کہ وہ آئیں اور سوز خانے کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ جب ذوالجناح خیمے میں آیا لہو بھرا، جب ذوالجناح خیمے میں آیا لہو بھرا، اور آ کے کہا بیووں کا سردار مار گیا، اور آ کے کہا بیووں کا سردار مار گیا، سب بیبیاں علی کو پکاری یہ گول مچا، سب بیبیاں علی کو پکاری یہ گول مچا، بیڑا ہم غریبوں کا مجدھار میں پھنسا، بیڑا ہم غریبوں کا مجدھار میں پھنسا، تم حل مشکلات ہو شیر الہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کاشتی ہماری تباہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کاشتی ہماری تباہ ہو، جب ذوالجناح۔ فاتحہ۔ اللهم صل على جب ہو گیا شہید نواسہ رسول کا، جب ہو گیا شہید نواسہ رسول کا، حد کر عمر نے سمر ستم گر سے یہ کہا، حد کر عمر نے سمر ستم گر سے یہ کہا، اب پنجتن میں کوئی بھی باقی نہیں رہا، پامال کر دو لاش کو یہ حکم ہے میرا، خنجر سے ان شہیدوں کے سر کو کلام کرو، پھر اس کے بعد نیزوں پہ سب کو رکام کرو، پھر اس کے بعد نیزوں پہ سب کو رکام کرو۔ حر کے قبیلے والوں نے جب یہ سنی خبر، حر کے قبیلے والوں نے جب یہ سنی خبر، آ کے عمر کے پاس یہ بولے بچا آس میں تر، آ کر عمر کے پاس یہ بولے بچا آس میں تر، مجھ کو خبر ہے آئے ہم
کس لیے ادھر، تجھ کو خبر ہے آئے ہیں ہم کس لیے ادھر۔ اس نے کہا سناؤ مجھے قصہ مختصر، وہ بولے کیا سنائے جگر پاس پاس ہے، ان میں ہمارے حر دلاور کی لاش ہے، ان میں ہمارے حر دلاور کی لاش ہے۔ پامال حر کی لاش اگر ہو گئی یہاں، پامال حر کی لاش اگر ہو گئی یہاں، بہہ جائے گی خدا کی قسم خون کی ندیاں، بہہ جائے گی خدا کی قسم خون کی ندیاں۔ ڈر کر عمر سعد نے یہ ان سے کی بیاں، لے جاؤ حر کی لاش اٹھا کر بعید و شاہ، آل نبی پہ ہم نہ کبھی رحم کھائیں گے، اب لوٹ کر خیام حسینی جلائیں گے، اب لوٹ کے خیام حسینی جلائیں گے، جب ہو گیا شہید نواز۔ کہ شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی، شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، اور آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے، آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی، آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی۔ اب مجھ کو شبیر سا دنیا میں غنی دکھلاؤ، مجھ کو شبیر سا دنیا میں غنی دکھلاؤ، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ بلند صلوات سے کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام
والتحیۃ والاکرام علی نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم دین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجداک عائلا فاغنا صلوات پڑھیں محمد وآلہ برادران گرامی قدر سورہ مبارکہ والضحیٰ کی 7ویں آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری اور آپ کی یہ 5ویں اور آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں خود تشنا رہ گیا تو آپ کی تشنگی کے متعلق کیا گفتگو کریں۔ میں ابتدا میں ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایسا موضوع چھڑ گیا جس کے لیے اشرا بھی کم تھا، لیکن پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ بی بی خدیجہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس بی بی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مادر زہرا ہے۔ یہ کوئی ایسی بی بی تو نہیں ہے کہ 2-4 نشستوں میں بیان کی جائے اور ان کی فضیلت ختم ہو جائے۔ فضیلتیں تو ختم نہیں ہوتی، مجبوری تھی، نہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بچپنا بیان کر سکا، نہ یہ بیان کرنے کا وقت ملا کہ کس ناز و اندام سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی پرورش ہوئی تھی، نہ یہ بتا سکا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جو قصر تھا، جو محل تھا، وہ کس شان و شوکت کا بنا ہوا تھا۔ جناب خویلد کے زمانے میں جب تک باحیات رہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا تمام خواتین مکہ میں کیا مقام تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو خویلد کی بیٹی تھی، مکے کی عورتیں اس بات کو اپنے لیے شرف سمجھتی تھی کہ ایک ملاقات خدیجہ سے ہو جائے، اور اگر کہیں ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، تو جا کے بڑے فخر و مباحات سے دوسری عورتوں سے بتاتی تھی کہ صاحب میں تو خویلد کی بیٹی سے مل کے آئی ہوں۔ ایسا اشتیاق تھا عورتوں میں، اور دونوں طرف کا معاملہ یہ تھا کہ سارے مرد مکے کے یہ چاہتے تھے کہ بی بی خدیجہ سے نسبت ہو جائے، ساری عورتیں یہ چاہتی تھیں کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے سے میری نسبت ہو جائے۔ ساری عورتیں، ٹھیک ہے یتیم تھے لیکن سردار بطحہ کے بھتیجے تھے، اور پورے مکے میں کم سے کم اس زمانے میں تو ایسے حالات نہیں تھے کہ دوسرے شہروں کے جو وہاں کی بچیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، ان کو اوروں کا پتہ تو نہیں تھا، لیکن جو مکے میں جتنے مرد تھے، جتنے جوان تھے، ان کی نظروں میں محمد کے مثل کوئی نہیں تھا۔
لہذا خواتین چاہتی تھیں کہ ہماری نسبت ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے ہو جائے تو ہم لوگوں پہ فخر و مباحات کریں کہ ہمارا شوہر محمد ہے۔ مرد چاہتے تھے کہ بی بی خدیجہ سے عقد ہو جائے تو ہم فخر و مباحات بھی کریں گے اور غنی بھی ہو جائیں گے۔ تو جب بی بی خدیجہ کا عقد رسول اللہ سے ہو گیا تو مکے کی عورتیں بی بی خدیجہ سے رشک کرتی تھیں، حسد کرنے لگیں۔ اگر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ 40 سال کی تھی، حالانکہ میں نے عرض کیا ہے نہ 2 شادیوں کا پتہ ہے، نہ 40 سال کی عمر 5 قول ہیں۔ صاحب آپ 22 سال مان لیتے، 25 سال مان لیتے، 28 سال مان لیتے، یہ 40 ہی کیوں مانا؟ دوسری طرف 6 سال ہے، 9 سال ہے، 12 سال ہے، 22 سال ہے، 28 سال ہے، 32 سال ہے۔ آپ 32 نہ مانتے، آپ 18 مان لیتے، 22 مان لیتے، 25 مان لیتے، تو کم سے کم آج غیر مسلموں کے سامنے آپ کو شرمندہ تو نہ ہونا پڑتا۔ سب تعریف میں باتیں کر گئے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ رسول اللہ معاذ اللہ میلہ دکھانے لے جاتے تھے، تو پھر تو آپ کو بھی لے جانا چاہیے، سنت رسول ہے، آپ کو بھی لے جانا چاہیے۔ میں ایک عرب کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا تھا، ایک جگہ سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ روایت ہے، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا کہ ایک جگہ سے جب گزر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں میدان تھا، یہ ثقیفہ بنی سعدہ سے لگی ہوئی جگہ، کہا یہ میدان تھا اور یہاں رسول اللہ ام المومنین، خاص ام المومنین کو لے کے آتے تھے اور ان کے ساتھ دوڑ کی ریس لگاتے تھے اور رسول اللہ جیت جاتے تھے، تو ان کا دل جو ہے وہ رنجور ہوتا تھا، رنجیدہ خاطر ہوتی تھی، تو رسول اللہ اتنی محبت کرتے تھے ان سے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے رسول اللہ جان بوجھ کے ہار جاتے تھے اور یہ آگے نکل جاتی تھی تاکہ یہ خوش ہو جائیں، دیکھو رسول اللہ کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ تو میں نے کہا پھر تو صاحب آپ کو اپنی بیویوں کو لا کے اسی میدان میں دوڑانا چاہیے، ہم تو چھڑے بھائی ہیں، ہماری تو یہاں ہے نہیں، آپ لائیں دوڑائیں ہم دیکھیں گے۔ ناراض ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے بے غیرت سمجھتے ہو؟ میں نے کہا معاذ اللہ تمہارا رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم اپنی گھر میں رکھتے ہو، رسول کی زوجہ کو دوڑاتے ہو، جس بات کو تم اپنی زوجہ کے لیے پسند نہیں کرتے وہ بات تم رسول کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو صاحب محبت میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ دی گئیں اور عظمت رسالت کا بھی خیال نہیں رکھ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو خواتین بی بی خدیجہ سے جلنے لگی، میں کہ 40 سال کی، میں تو 20 سال کی تھی، 18 سال کی تھی، 22 سال والی ان کو تو جلنا ہی چاہیے نا صاحب، 40 سال والی سے شادی ہو گئی اور میرا 18 سال اور 22 سال کا ہونا کسی کام نہ آیا۔ مرد اس بات پہ رشک کرتے تھے، مرد اس بات پہ رشک کرتے تھے کہ صاحب میں سردار ہوں، قبیلے کا سردار، اتنے لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، اتنی عزت، اتنی شان، اتنی توقیر، اور کچھ کام نہ آئی، ایک یتیم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اچھا شادی ہونی تھی، ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی، کل میں نے عقد کا حال پڑھا، جب شادی ہو گئی بی بی خدیجہ اپنے گھر آ گئیں، اور یہ جو سلسلہ دعوتوں کا چلا 6 مہینہ، یہ جب ختم ہوا تو بی بی خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بلایا اور ان سے کہا کہ ورقہ جا صحن خانہ کعبہ اور بڑے بڑے سرداران مکہ کو جمع کر
اور میرے غلاموں کو ساتھ لے جاؤ، اور میسرہ کو بھی ساتھ لے جائیے، اور لے جاؤ اور میری طرف سے جا کے مکے میں ایک اعلان کر دیجئے، جا کے اعلان کریے کہ خدیجہ نے کہا ہے کہ میری تمام دولت، میرا جو کچھ بھی ہے بشمول میرے نفس کے، یہ سب کچھ میں نے محمد کو ہبہ کر دیا۔ ساری دولت جو کچھ بھی خدیجہ کا ہے وہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنا آپ اور ساری دولت یہ اپنے شوہر کو، محمد کو ہبہ کر دیا۔ آج سے میری جتنی بھی دولت ہے اس پہ حق تصرف ان کا ہے، جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات ہے۔ اب یہ اعلان عام ہو گیا۔ میں نے جو نقاط قائم کیے تھے، ایک چیز رہ گئی کہ اتنی ساری دولت، اب جب رسول اللہ سے، اچھا ایک الزام اور لگایا جاتا ہے، بی بی خدیجہ پہ تاریخ چپکے یہ الزام لگا رہی تھی کہ چونکہ خدیجہ ایک بزنس وومن تھی، ایک ایسی خاتون تھی جو تجارت کرتی تھی، اور ان کا کاروبار کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، ایک اکیلی خاتون کے لیے اتنا بڑا کاروبار کرنا مشکل کام تھا، لہٰذا ان کو کاروبار میں مدد کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت تھی، اور وہ مرد بھی اگر بنی ہاشم سے ہو، ابو طالب کا بھتیجا ہو تو زیادہ پروٹیکشن ملے گا، لہٰذا اس مطلب کے، اس مقصد کے تحت بی بی خدیجہ نے محمد سے عقد کر لیا۔ اب یہ ایک الزام تراشی بی بی خدیجہ پہ ہوئی۔ دوسرا الزام رسول اللہ پہ لگایا گیا کہ چونکہ محمد نے ایک نئے دین کی ترویج کی تھی، ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، محمد کے پاس تو اپنا کچھ تھا نہیں، لہٰذا محمد نے خدیجہ سے اس لیے عقد کر لیا تاکہ خدیجہ کی دولت اسلام کے کام آئے۔ الزام رسول اللہ پہ بھی تاریخ نے لگایا، الزام بی بی خدیجہ پہ، اور کہا کہ اس بات کے پیش نظر رسول اللہ نے بی بی خدیجہ سے عقد کیا کہ ان کی دولت ملے گی تو اسلام کی تشہیر میں اور اسلام کو پھیلانے میں مدد ملے گی۔ اچھا، کم سے کم تاریخ نے اتنا مانا تو صحیح نا کہ بی بی خدیجہ پہ اتنا اعتبار تھا کہ بی بی اپنی دولت اسلام پہ خرچ کریں گی۔ نہیں تو حقیقت حال بیان کر دوں، اب آپ لوگ سنبھلیے گا، میری یہاں ہے نہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد کے ذات گرامی۔ فطرت کا تقاضا، عام بات یہ ہے، مرد جب کماتا ہے اپنی ساری کمائی اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور ان کی ہر عیش و آرام و آشائش ان کے لیے مہیا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں معاملہ الٹا ہو جائے، جب مرد کماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہر عیش و آشائش کا انتظام کرے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے، زوجہ کو کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو، اسے یہ کبھی احساس نہ ہو کہ یہ پیسے اس کے نہیں ہیں، میرے شوہر کے ہیں۔
لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو قدم قدم پہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نکمے ہو، ناکارہ ہو، تم کما نہیں سکتے، تم گھر نہیں چلا سکتے۔ یہاں معاملہ ایسا ہی تھا، لیکن پھر بھی تاریخ نے بی بی خدیجہ کے ساتھ وفا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اتنا یقین تھا کہ بی بی اتنی شریف النفس خاتون ہے کہ اپنی دولت رسول اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے بی بی خدیجہ کی دولت، انہوں نے کہا کہ حق تصرف اب رسول کو ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اعلان عام کرا دیا۔ تو آیا رسول اللہ نے بی بی خدیجہ کی دولت خرچ کی کہ نہیں کی؟ اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ تاریخ صحیح کہہ رہی ہے، معاذ اللہ رسول اللہ نے اسی مقصد کے تحت شادی کیا تھا کہ ان کے مال سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر رسول اللہ جب کہ حق تصرف دے دیا، بغیر بی بی کی اجازت، بغیر کسی مشورے کے رسول اللہ خرچ کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب کہ تاریخ صحیح کہہ رہی۔ رسول اللہ شام گئے، تجارت کے لیے بی بی کا مال لے کے گئے۔ جب عقد ہو گیا، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا۔ 15 سال تک رسول اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرتے ہوئے تجارت ہوتی رہی۔ ہر قافلے کو یہ حکم تھا کہ اسی نہج پہ ایمانداری سے تجارت کرو، خراب مال الگ رکھو، اوسط درجے کا الگ رکھو، اچھا الگ رکھو۔ رسول اللہ نے جو ایک معیار مقرر کر دیا، لیکن ان 15 سالوں میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس کے بعد، عقد کے بعد کبھی رسول اللہ بی بی خدیجہ کا مال لے کے شام گئے ہوں، یا مصر گئے ہوں، یا یمن گئے ہوں، یا حبش گئے۔ بی بی کبھی رسول اللہ کو مکے سے باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ اگر اس مقصد کے تحت عقد کیا ہوتا کہ ان کی وجہ سے ہم کو پروٹیکشن ملے گی، ایک مرد مل جائے، تو ہر سفر میں بھیجتی۔ ہوتا نا کہ گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، بیٹھے بیٹھے چرپائی توڑتے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، جائیے۔ لیکن بی بی نے کبھی جانے نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی نے اس مقصد سے عقد نہیں کیا تھا، اور پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی۔ پروٹیکشن ابو طالب دے چکے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب ابو طالب نے ایک ایسا انتظام کر دیا تھا کہ جتنے مکے کے چور ڈاکو تھے، سب بی بی خدیجہ کے مال کے محافظ بن گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ مال گیا کہاں؟ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ بھوکا اور ننگا ہو کے آتا تھا۔ یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھ لیا، بھوکا ہوں۔ گھر والے بائیکاٹ کرتے تھے، نکال دیتے تھے۔ آج کوئی دوسرے مذہب کا آ جائے تو اس کا کیا، اس کے ساتھ کیا معاشرہ کیا سلوک کرے گا؟ ایسا ہی معاشرہ وہ لوگ تو۔ اور اونٹ کا روایت تاریخ میں ہے کہ اونٹ کا دودھ پینے اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے عرب انتہائی کینہ پرور تھے، کیونکہ اونٹ جانوروں میں، اونٹ ایک کتاب میں نے پڑھی ثقافت عرب، اب عربوں کا تذکرہ ہو، اونٹ کا تذکرہ نہ ہو، اس میں لکھا تھا کہ اونٹ اپنا انتقام 15 سال تک نہیں بھولتا۔ اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی تو جب موقع پائے گا اپنا انتقام لے لے گا۔ اتنا سب سے زیادہ دنیا میں کینہ رکھنے والا جانور اونٹ ہے۔ عرب اسی اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور اسی کا گوشت کھاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ سخت دل ہوا کرتے تھے اور کینہ پرور ہوا کرتے تھے۔ اب وقت نہیں رہا، ایک فاختہ کے انڈوں کے لیے 40 سال تک جنگ ہوئی ہے، بنی اوس اور بنی خزرج میں۔
مدینے میں دو قبیلے تھے، بنی اوس و خزرج۔ معاملہ صرف فاختہ کے انڈوں کے، ایک شخص کے باغ میں فاختہ نے انڈے دے دیے، وہ گیا دیکھا کہ باتیں، نوکروں کو بلا کے کہا غلاموں کو اس کی حفاظت کرنا، یہ بڑا اچھا ہے، جب یہ بچے نکلیں گے میں پالوں گا۔ ایک دوسرے قبیلے کا، یہ بنی اوس کا تھا، بنی خزرج کا ایک اونٹ جو ہے وہ چھوٹ گیا، وہ درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے جس پر اس پہ درخت پہ گھونسلہ لگایا ہوا تھا اس کو اس نے کھایا، یہ نیچے گر گئے انڈے، اور اونٹ کے اس پہ قدم پڑ گئے، انڈے ضائع ہو گئے۔ اب یہ جب شام کو آیا اس نے انڈوں کا حال دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بنی خزرج کا اونٹ آ گیا تھا، یہ غصے میں گیا تو اونٹ کو اس نے قتل کر دیا۔ بنی خزرج کے سردار کا یہ اونٹ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ سامنے آیا، اس کو اس نے بھی قتل کر دیا۔ اب یہ جھگڑا چالو ہو گیا، 40 سال سے جنگ چل رہی تھی۔ جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو آپ نے صلح کرائی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اتنے کینہ پرور تھے، بیٹیوں کو دفن کرنے کا کوئی ایسا ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ بیٹیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ بنی تمیم پہ قیس ابن وائل ایک الگ قبیلہ تھا، اس نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو اس کی فتح ہو گئی۔ یہ اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے، ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ کچھ دن کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا، صلح ہو گئی۔ بنی قیس کے سردار نے کہا کہ جو تمہارے قیدی ہیں اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ، ہم نہیں روکیں گے، لیکن جبراً کسی کو نہیں لے جا سکتے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو، سب لوگ تیار ہو گئے، خود جو سردار کی بیٹی تھی وہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ بیٹی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میری توہین ہوئی، لہذا اس نے ایک بعد دیگرے اپنی 13 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اور وہیں سے یہ رواج پایا کہ جب بیٹی اس قبیلے میں کوئی پیدا ہوتی تھی تو اسے دفن۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے۔ ایسے کینہ پرور لوگ تھے۔ مردوں کو رسول اللہ سے کینہ تھا کہ خدیجہ نے ان کو پسند کر لیا، عورتیں خدیجہ سے جلتی تھی کہ محمد نے ان کو پسند کر لیا، لیکن چونکہ حالات سازگار نہیں تھے اس لیے بول نہیں، چمچہ گیری کرتی تھی، آتی تھی، ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان رہتی تھی۔ 15 سال تک یہ کاروبار چلتا رہا، تب تک سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کر دیا، وہیں سے اب پرابلم شروع ہوئی۔ آپ جانتے تھے عربوں کو، اس لیے ذو الشیرہ میں کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اونٹ ہے، وہ قافلہ ہے، تو تم مان لو گے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتے، تو کہا مان لیں گے۔ کہا گو کہ وہ تمہیں نظر نہ آئے پھر بھی مانو گے؟ میں کہوں لشکر ہے، تم دیکھو تمہیں نظر نہیں آ رہا، پھر بھی مانو گے؟ کہا کہ اگر نظر نہیں آئے گا تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری بینائی چلی گئی، لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ پہ ہمیں اتنا 40 سال میں اپنا کردار ایسا پیش کیا تھا کہ عرب کے جہلا کہہ رہے تھے، جو صداقت اور ایمانداری جانتے ہی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کہیں ہے اور نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری بینائی چلی گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ہے، اب کہا اللہ ایک ہے، تو کہا کہاں ہے دکھاؤ؟ کہا لشکر بغیر دیکھے مانتے ہو؟ اللہ نہیں مانتے؟ ابو لہب سگا چچا رسول اللہ کا آ گیا، کہا کہ اے یتیم عبداللہ،
یہ بتائیے میرے ہاتھوں میں میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا سنگریزیں ہیں، دھول ہے، مٹی ہے۔ کہا اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے تو مان لوں گا۔ رسول اللہ نے کہا اسے میرے ہاتھوں پہ دے دے، کافر کے ہاتھ پہ تو پتھر بھی نہیں بولتے۔ اس نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا، سنگریزے آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگے۔ کہا کلمہ پڑھ دے؟ کہا اچھا رکو۔ جاتا تھا جادوگروں کے پاس، ان سے پوچھتا تھا کہ یہ بتائیے کہ جادوگر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ کاہن جو زمانے میں ہوتے تھے وہ مثلا کہتے تھے کہ وہ مٹھی میں کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا، جادوگر جادو سے نہیں بتا سکتا، اگر بتاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ اس نے جا کے کہا صاحب اس نے بتا بھی دیا کیا ہے اور انہیں بولوا بھی دیا۔ تو کہا کہ اچھا اور بتاؤ کیا نہیں کر سکتا؟ کہا درخت کو نہیں بلوا سکتا۔ یہ پھر آ گیا، کہا کہ بھتیجے وہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہا جب تجھے نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد کی ذات پہ جانا۔ جب تجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کہا ایسا کریں کہ آپ اس درخت کو اشارہ کریں، اگر وہ درخت یہاں آ گیا تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی۔ رسول اللہ نے کہا کہ اشارہ کیا، درخت آ گیا، کہا اب مان لے۔ کہا اب مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسا کریں آپ اس درخت کو اشارہ کریں، آدھا یہیں رہے آدھا اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ رسول اللہ نے پھر اشارہ کیا، آدھا یہیں رہا آدھا چلا گیا۔ اب مان لے۔ کہا نہیں وہ آدھا والا وہاں سے گواہی دے، آدھا یہاں سے گواہی دے۔ رسول اللہ نے پھر اشارہ کیا، وہاں والا بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں والا بھی گواہی دے رہا۔ کہا اب مان لے، اب تاریخ میں ایک جملہ محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد، اس کا بیٹا ساتھ میں کھڑا تھا، کہا محمد یہ میرا بیٹا میرا اپنا بیٹا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے میرا ہے کہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، میرا بیٹا اس میں شک ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ہم سے کہا جاتا صاحب ہم بھی جانتے ہیں امام حسین مظلوم تھے، ہم بھی جانتے ہیں مظلوم شہید کیے گئے، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں۔ جانتا تو ابو لہب تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ جاننا کمال نہیں ہے، ماننا کمال ہے۔ اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی، اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، ان کے ایثار نے ایک لمحے میں جنت لے لی۔ جاننا کمال کی بات نہیں ہے، جانتا تو ابلیس بھی تھا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ جانتا ابو لہب تھا، اب میرا بیٹا ہو سکتا ہے، تاریخ میں الفاظ میں محفوظ ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ اب یہ عربوں اتنی بات دیر سے جو میں بات کر رہا ہوں سمجھ میں آپ کیا جائے کہ عرب کتنے کینہ پرور اور کتنے حاسد ہوتے تھے۔ سگا چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا ہے، کیوں نہیں مانے گا؟ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا تھا کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی بنا دیا، میرے بیٹے کو نبی بناتا پھر دیکھتا مکہ میں کون کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔
حسد یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی کیوں بنا، میرا کیوں نہیں بنا۔ حسد یہ تھی کہ خدیجہ نے محمد سے عقد کیوں کیا۔ حسد یہ تھی کہ محمد نے خدیجہ سے عقد کیوں کیا۔ منہ پھیلائے تو بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ۔ پرابلم تو اس دن سے شروع ہوئی جب رسول اللہ نے ذوالعشیرہ میں اعلان رسالت کر دیا۔ اب طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں پہ اثر ہونا شروع ہوا اور کچھ لوگ کلمہ پڑھنا شروع۔ اب جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے گھر والے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ اب وہ ننگا بھوکھا رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ اب ایسے لوگوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی۔ اب کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے۔ تو رسول اللہ ایک دن آئے اور بیت الشرف میں داخل ہوئے اور چادر اوڑھ کے سو گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ بی بی خدیجہ متوجہ ہوئی، دیکھا کہ جب رسول اللہ داخل ہوئے تو پریشان ہیں، تو کہا کہ رسول اللہ کیا بات ہے، میں آپ کے چہرے مبارک پہ کچھ رنج کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ بی بی تھی کہ جو رسول کے چہرے کو دیکھ کے ان کے دل کے حال جان لیا کرتی تھی۔ اب بات کروں تو کہیں اور چلی جائے گی، وقت ایسی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج آخری مجلس ہے، آج اور برداشت کر لیجئے آپ لوگ مجھے، اس کے بعد حیات رہی کبھی تو پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، خدیجہ کیوں ہوتے ہوئے آپ پریشان ہیں؟ تو کہا کہ خدیجہ کیا بتائیں، یہ جو لوگ جن لوگوں نے میری رسالت کی گواہی دی ہے، جن لوگوں نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے، وہ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کو کس نے روکا ہے، یہ میرا جو کچھ ہے سب آپ کا تو ہی ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ ورقہ بن نوفل کو بلا لاؤ، جاؤ عباس ابن عبد المطلب کو بلا لے آؤ۔ بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، سب لوگ جب آئے اتنی دیر میں بی بی خدیجہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ مال خانے کا دروازہ کھولو، جو کچھ ہے اس میں لا کے یہاں صحن خانہ میں رکھو۔ اب ورقہ بن نوفل روایت کرتے ہیں کہ اتنی سونے کی اشرفیاں جو بھی اس زمانے میں درہم دینار اتنے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ رسول اللہ اس طرف بیٹھے تھے، اس طرف سے نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ لے جائیے اس کو اسلام پہ خرچ کیجئے۔ آج مسلمان پوچھتا ہے کہ خدیجہ کی دولت کتنی تھی۔ اب یہ بی بی خدیجہ کی دولت رسول اللہ کو انہوں نے دے دی۔ یہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے اس میں ابتدائی دور میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے یہ غریبوں کا طبقہ تھا، مسکینوں کا طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ تھا۔ کسی کا غلام مسلمان ہو گیا، آقا رسول کا دشمن غلام مسلمان ہو گیا، وہ اس پہ حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا، وہ بھاگ کے رسول کے پاس آتا تھا۔ اب اسے یا تو آزاد کرانا ہے، ظاہر آزاد تو کرے گا نہیں کیونکہ کینہ دل میں بیٹھ گیا کہ یہ میرے دشمن کے پاس یا میں جس کا دشمن اس کے پاس جا رہا ہے، تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ خریدا جائے۔ اسے بیچنا ہے نہیں، ضد یہ بھی ہے کہ کسی کو بیچیں گے تمہیں نہیں بیچیں گے۔ اب اس کی اتنی قیمت دینا ہے کہ وہ اپنا ایمان غلام نہیں ایمان بیچنے پہ مجبور ہو جائے۔ بی بی خدیجہ نے ایک ایک مسلمان کی نہ جانے کتنی کتنی قیمتیں دے کے خریدا۔
जितने गुलाम थे, जो गरीब थे, गरीब तबका मुसलमान हुआ, इनको सबको जमा किया। अब बड़े बड़े सरदार जो थे वो इन्हें अजियत पहुंचाते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, लिहाजा उन्हें हबश की तरफ हिजरत कराई गई। जनाबे जाफर तैयार को पहली बार साथ में भेजा गया कि जाके वहां के मामलात ठीक करें। अब 10, 20, 50, 100 आदमी का 500 आदमी, पहली बार 250 आदमी गए थे, दूसरी बार 450 आदमी, हजारों आदमी गए। अब 250 आदमियों को लेकर के एक ऐसे मुल्क में जाना है न जहाँ की ज़बान ये समझते हैं न इनकी ज़बान वो समझते हैं, न वहाँ का माहौल जानते हैं, न वहाँ का मुआशरा समझते हैं। ऐसी जगह जब पहुँचे तो पहली बात जेब में पैसा होना चाहिए। जाते ही खाने की ज़रूरत पड़ेगी, जाते ही रिहाइश की ज़रूरत पड़ेगी, जाते ही ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ेगी। ये पैसा किसका था जो खर्च हो रहा था? बीबी खदीजा का पैसा खर्च हो रहा था। आज मुसलमान पूछता है इतनी दौलत थी तो गई कहाँ? दिल खोल के बीबी ने अपनी दौलत खर्च की। फिर एक दिन एक वाक़या और हुआ। रसूलुल्लाह जब ये हबश की तरफ भेज दिया, लोगों को पता चला, अबू सुफियान, अब फिर मैं उधर जाऊं तो बात अलग दूसरी हो जाएगी। अबू सुफियान पीछा करता हुआ हबश गया और नज्जाशी बादशाह से जाके मुलाकात किया और कहा कि ये फितना करने वाले लोग हैं, फसाद बर्पा करने वाले, इन्हें निकालो। कहा कि इसका सरदार काफिले का कौन है? जाफर तैयार को बुलाया गया। नज्जाशी बादशाह ने इनसे, अब मैं उस तरफ जाऊँ तो फिर बात रह जाए। बातचीत की, बहरहाल मुतमईन हो गया। कहा ये तो हक की तरफ, हक पसंद आदमी था। कहा हक की तरफ, इनकी बात में तो मुझे कोई ऐब और बुराई नज़र नहीं आती। ये दौलत किसकी खर्च हो रही थी? बीबी खदीजा की। जब ये लोग चले गए, अब वहाँ से अबू सुफियान खाली हाथ आया। खाली हाथ आया तो कहा कि मोहम्मद को अजियत दो। अब रसूलुल्लाह जब चलते थे तो रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप पे पत्थरों की बारिश की जाती थी। अब जब आप लौटे शाम को तो सर से पांव तक लोहू लुहान। बीबी खदीजा आपके जख्मों को देख के तड़प उठी। कहा या रसूलल्लाह ये क्या हाल है आपका? कहा खदीजा क्या बताऊं, जब मैं लोगों को तौहीद की तरफ बुलाता हूं लोग मुझे बदले में पत्थर मारते। बीबी ने जब ये बात सुना तो कहा या रसूलल्लाह ये जितने क़बाइले अरब हैं, जितना ख़ानदान अरब का है, जितने कबीले हैं, ये सब खदीजा के मकरूज़ हैं। तजारती सामान ले जाते थे। बीबी ने कहा सारे क़बाइले अरब सब के सब खदीजा के मकरूज़ हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि जो कलमा पढ़ेगा खदीजा उस पे अपना पूरा कर्ज माफ कर देगी, और जो कलमा नहीं पढ़ेगा कम से कम मोहम्मद की अदावत और दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाएगा। ये ऐद कर ले आज से अजियत नहीं पहुंचाएंगे तो उस पर 50% आधा कर्जा माफ किया जाएगा। ये ऐलान हो गया। आज के ज़माने में आप देखते हैं कभी खुशहाली आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कभी कोई खुदा तरस हुकूमत होती है तो ऐलान कर देती है कि साहब इस साल का जितना किसानों ने लोन लिया, कर्ज लिया, माफ़ कर दिया जाएगा। इस ज़माने में भी होता क्या है, जो बेचारा गरीब किसान है, जो एकड़ 2 एकड़ की खेती करने वाला है, जिसका असलन नुकसान है हुआ है, जिसने छोटा मोटा कर्जा लिया है, उसकी तो वहाँ तक पहुँच होती नहीं। जो बड़े बड़े ताजिर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस करने के लिए लोन लिया होता है, वो किसान बन के अपने कर्जे माफ़ करवा लेते। बीबी ने ऐलान किया कि जो कलमा पढ़ेगा खदीजा उस पे अपना कर्ज माफ कर देगी। तारीख ने लिखा कि बीबी के ये ऐलान करते ही साहब
قرض معاف کراؤ ابھیان چل پڑا۔ جس کو دیکھو آ کے ابو طالب کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ ابو طالب آپ کے بھتیجے کہاں ہیں؟ کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنا ہے۔ جس کے کلمہ یہاں سے یہاں نہیں اتر رہا ہے، جنہوں نے اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، وہ یہ کہتے پائے گئے آج جتنا شک ہو رہا ہے آپ کی رسالت پہ اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب روز ہوتا تھا، آج زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بات۔ لہذا موقع پرستوں نے قرض معاف کرانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ بی بی معذاللہ بیوقوف نہیں تھی۔ بی بی عربوں کے دلوں کو کہ کینہ کو جانتی تھی، آخر وہ بھی تو عرب میں سے تھی، اسی معاشرے میں پلی بڑھی تھی، ان کے دلوں کو کینہ کو جانتی تھی۔ بی بی جانتی تھی کہ یہ موقع پرست ہیں، آج یہ فائدے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کل موقع ملے گا تو مکر جائیں گے۔ پھر بھی بی بی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ کیوں؟ اتنا قرض معاف کر رہی تھی۔ کیوں؟ اتنا قرض معاف کر کے بھی بی بی یہ سوچ رہی تھی اگر قرض معاف ہو جانے کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، میرے رسول اللہ سے محبت سے عداوت سے باز رہیں تو خدیجہ کے نزدیک یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس طرح سے بی بی خدیجہ نے اپنی دولت کو اسلام پہ لٹایا ہے۔ ایک روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ، اب یہ ظاہر ہے کہ صدیق اکبر ہیں، اب روایت میں نام آیا، میں نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا۔ تمام دشمنوں پر لعنت۔ 5 دن کی مجلس میں نے کسی کا نام نہیں لیا، روایت میں نام ہے۔ غرض کے دشمنوں پر اب یہ مثلا پہلی بار 250 آدمی بھیجے گئے، پھر جو ہے وہ 450 آدمی بھیجے گئے، تیسری بار 500 آدمی، یہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں رسول اللہ ان کو وہاں بھیجتے جا رہے ہیں۔ حالات یہاں تک کہ ایسے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، ایسے حالات تھے۔ غرض کے ایک ٹیم تیار ہوئی، اب قرض معاف ہو گیا، جو پیسہ دیا تھا وہ خرچ ہو گیا، اب پھر کچھ لوگ ہیں بھوکے ہیں پریشان ہیں، تو جب لوگوں کا ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اب لوگ آ گئے، ایک ٹیم پھر تیار ہو گئی، تو رسول اللہ بیت الشرف میں داخل ہوئے، بی بی خدیجہ کے، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے تفکر کے آثار تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ بی بی خدیجہ کے گھر میں داخل ہوا، بی بی نے جیسے ہی رسول اللہ کو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے دل کا حال پتہ کر لیتے، یہ بی بی خدیجہ ہے، 26 سال رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ان سے ایک روایت مسلمانوں نے لیا ہے وہ بھی توڑ مروڑ کے۔ اور مدینے میں ایک بی بی ایسی تھی جو یہ کہتی ہیں کہ میری رات کو آدھی رات کو آنکھ کھلی، اس دن میری باری، کئی بیویاں تھیں ایک یہاں رسول اللہ ایک دن رہتے، کہا آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بستر پہ نہیں، مجھے شک پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے سونے کے بعد کسی اور کے پاس چلے گئے، اگر ایسا کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہوا نا، باری جس بیوی کی ہے اس کے یہاں ہے، آدھی رات کو جب وہ سو گئی تو چپکے سے دوسرے کے یہاں تو یاری
تو جس کو اتنی معرفت رسول کی نہیں ہے، کہا کہ میرے دل میں بڑے فخر سے باتیں بیان کی جاتی ہیں، تاریخ نے لکھا ہے، کہا کہ صاحب آدھی رات کو مجھے لگا کہ رسول اللہ کسی اور کے پاس چلے گئے، بیویوں کے رسول کی گھر سے لائن سے تھے، تو یہ اٹھی غصے میں اور ہر دروازے پہ جا کے کان لگا کے آہٹ لینے کی کوشش کی، کہا ہر دروازے پہ گئی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان گھروں میں سے رسول اللہ کہیں نہیں، تو پھر میں مسجد میں گئی۔ ارے بی بی پہلی ہی بار مسجد میں چلی جاتی، لیکن پہلے بیویوں کے گھر پھر مسجد میں، کہا رسول اللہ وہاں بھی نہیں ملے۔ اب میں پریشان ہوئی، کہا کہ مجھے جنت البقیع 300-400 میٹر کا فاصلہ، مسجد جو رسول اللہ کا حجرہ ہے وہاں سے جنت البقیع کا، کہا مجھے جنت البقیع کی طرف کچھ سایہ محسوس، میں ادھر گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب یہ جو جنت البقیع ہے، جیل کی دیوار اتنی اونچی نہیں ہوتی جتنی جنت البقیع کی باؤنڈری ہے، اور بڑا ہیوی گیٹ لگا ہوا ہے، کوئی مردہ نکل کے بھاگ نہ جائے۔ اچھا صاحب بند کیا ہوا ہے، بڑے پہرے میں کھولا جاتا ہے صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، 2 ٹائم جنت البقیع کھلتی ہے، لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں اکثر نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں جو زائرین جاتے ہیں قبلہ، ان سے کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو نہیں تو کم سے کم مومنین کو بی بی کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ والی روایت بیان کر دی، تاریخ نے، مورخ نے لکھ دی، یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ جنت البقیع میں جاتے تھے، اور جب جنت البقیع میں رسول جاتے ہیں تو آپ کو روک نہیں سکتے۔ تو بی بی کا احسان ہے نا، انجانے میں ہی صحیح احسان کر گئی کہ رسول اللہ جنت البقیع میں، اور جب رسول اللہ گئے تھے تب تو کوئی معصوم وہاں دفن بھی نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ۔ غرض کے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ گیا، بی بی نے دیکھا کہ پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بی بی ایسی تھی کہ رسول کے چہرے کو دیکھ کے دل کے آثار کو سمجھ لیتی تھی، دل کے حالات کو سمجھ لیتی تھی۔ اگر رسول کے چہرے پہ رنج کے آثار ہیں، اور بیویاں ایسی تھیں جو اپنی ذات سے رسول کے چہرے پہ رنج کے آثار پیدا کرتی تھی۔ غرض کے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو جیسے ہی بی بی نے دیکھا تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ میرے کچھ ایمان لانے والے مسلمان ایسے ہیں جو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ بی بی نے اپنی کنیز خاص کو بلایا اور کہا کہ جا میری خوابگاہ میں، میرے استراحت کرنے والے کمرے میں، میرے بیڈروم میں جا، میرے روز مرہ کے استعمال کے زیورات لے آ۔ اب یہ ساری دولت یہ ختم ہو رہی ہے،
زیورات پہ آدمی کب آتا ہے؟ اچھا، سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ سب کے یہاں خواتین ہیں، حسب حیثیت سب کے یہاں خواتین کے پاس ان کے روزمرہ کے استعمال کے زیورات ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے استعمال کے زیورات کتنے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی حیثیت کے اعتبار سے 2 تولہ، 5 تولہ، 10 تولہ، 20 تولہ، 50 تولہ، یہی ہو سکتے ہیں عام طور سے جو خواتین فنکشن وغیرہ میں استعمال کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی نے جب کنیز کو حکم دیا تو اس نے ساری کنیزوں کو جمع کیا اور اس پورشن میں گئی جدھر بی بی نے اشارہ کیا تھا محل کے، اور انہوں نے بی بی کے روز مرہ کے استعمال کے زیورات لا کے صحن خانہ میں ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ دوسری طرف اگر اونٹ کھڑا ہو تو نظر نہیں آئے، دوسری طرف اگر اونٹ کھڑا ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ کہا یا رسول اللہ لے جائیے۔ دولت ختم ہوتی جا رہی اسلام کی آبیاری میں، لیکن یہ عرب اتنے کینہ پرور تھے کہ ہمہ وقت رسول کی عداوت میں رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صبح کو نکلے اور آپ کے جو روز کے واپس آنے کا وقت تھا، وقت گزر گیا، آپ واپس نہیں آئے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بی بی پریشان ہو، غلاموں کو دیکھا کہ جاؤ رسول اللہ کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ جہاں جہاں امکان تھا وہاں تک تلاش کیا۔ میسرہ جو سارے غلاموں کا سردار تھا اس کو تاکید کی، اس کو ہدایت کی، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ دیکھو، جہاں بھی امکان تھا رسول اللہ مل سکتے ہیں وہاں بھیجا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی کے قلب کو سکون نہیں ہوا تو بی بی نے چادر ڈالی اور خود رسول اللہ کو تلاش کرنے نکل گئی۔ یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے دن غروب کے قریب ہو گیا اور رسول اللہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اب جب بی بی کا کوئی بس نہیں چلا اور رسول اللہ کا کوئی پتہ نہیں چلا تو اب بی بی تڑپ کے جناب ابو طالب کے پاس چلی، کہا چچا آپ کے بھتیجے آج صبح سے پتہ نہیں کہاں ہیں، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں مل رہا۔ کہا تلاش نہیں کیا؟ کہا تلاش کیا۔ کہا کوہ قبوس کے پہاڑوں پہ دیکھا؟ کہا میں نے غلاموں کو بھیجا۔ کہا دارالارقم میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کعبے میں دیکھا؟ دیکھا۔ صفا پہ دیکھا؟ دیکھا۔ مروہ پہ دیکھا، جہاں جہاں امکان تھا میں نے دیکھ لیا، پتہ لگا لیا، لیکن رسول کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ان کے دشمنوں نے انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا۔ جیسے ہی یہ بات سنی کہا اچھا آپ جائیے، اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھ فلاں 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 کہاں ہیں۔ 9 لوگوں کے نام لیے حضرت ابو طالب نے، اور یہ 9 لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، سرداران مکہ تھے۔ 9 لوگوں کے نام لیے، پتہ لگاؤ یہ لوگ کہاں ہیں۔ غلام کچھ دیر میں آ گیا، کہا سرکار یہ 9 آدمی اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں صحن خانہ کعبہ کو ایک چوپال کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، لوگ یہاں بیٹھتے تھے، خوش گپیاں کرتے تھے۔ آگے بتایا کہ یہ 9 لوگ اور کچھ اور لوگ صحن خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، زیادہ اولاد رکھتے تھے، مال کم رکھتے تھے، اس لیے بھائیوں نے ترس کھا کے ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ان کی اولاد کو بانٹ لیا تھا، اور اسی لیے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے علی کو رسول اللہ نے لے لیا تھا۔
رسول نے علی کو پالا، یہ اس آیت کریمہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر تھی۔ ابو طالب تو نے میرے نبی کو پالا ہے، تیرے بیٹے کو میرا نبی پالے گا۔ کہا نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو بس زیادہ بیٹے تھے، اولاد زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ نے تاکہ کم زیر بار کم ہو ایک بیٹا لے لیا، اور ایک بیٹے کو عقیل کو جو ہے عباس نے لے لیا، اور ایک بیٹے طالب کو چچا حمزہ نے لے لیا۔ اچھا جھوٹ کہتے ہیں، بزرگ کہتے تھے کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ دماغ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ شاید میری بات بھول گئے یا تو غور سے آپ لوگوں نے سنا نہیں۔ انہی مجالس میں میں نے عرض کیا، ایک عام الفیل جس سال ابرہہ نے حملہ کیا اسی سال طالب پیدا ہوئے، اسی سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اسی سال حمزہ پیدا ہوئے۔ طالب کے اور حمزہ کا سن ولادت ایک ہے، عمر برابر ہے، تو 8 سال کے بھتیجے کو 8 سال کا چچا گود کیسے لے سکتا ہے؟ ارے صاحب جھوٹ ہی بولا تھا تو کچھ عقل استعمال کر دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے، کتاب کا نام ہے محسن النبوہ، جامع ازہر سے چھپی ہوئی عربی زبان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب نے ایک زمانے میں یہ عہد کیا ہے، منت مان لی کہ یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹے کو تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو رسول کے والد عبداللہ کا انتخاب کیا قربانی دینے کے لیے۔ ابھی نہ عقد ہوا ہے نہ رسول پیدا ہوئے ہیں، اور لے کے مقام منی پہ جہاں ابراہیم لے گئے تھے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے وہاں لے گئے، تو جناب ابو طالب نے کہا، سارے لوگ مکے والے جمع ہو کے گئے، جناب ابو طالب نے کہا بابا ملت ابراہیمی میں ایک انسان کی دیت 10 اونٹ ہے، آپ میرے بھائی کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر دیں، ایک انسان کی قربانی کے برابر ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب سارے مکے والے کہنے لگے ہاں صاحب ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا میں قرعہ ڈالوں گا۔ قرعہ ڈالا گیا، ایک پہ لکھا گیا عبداللہ، ایک پہ لکھا گیا 10 اونٹ۔ قرعہ 10 اونٹ کے بجائے عبداللہ پہ نکل آیا۔ کہا بس، کہا 10 اونٹ بڑھائیں، 20 پہ ڈالے۔ 20 پہ ڈالا گیا عبداللہ، 30 پہ ڈالا گیا عبداللہ، 40 پہ ڈالا گیا عبداللہ، 50 پہ ڈالا گیا عبداللہ، 60 پہ ڈالا گیا عبداللہ، 90 تک عبداللہ آتے رہے۔ کہا اب 100 پہ ڈالا، 100 اونٹوں پہ ڈالا گیا، اب 100 اونٹوں پہ قرعہ آ گیا۔ ملت ابراہیمی کا قانون تھا ایک انسان کی دیت 10 اونٹ، شریعت محمدیہ کا قانون ہے ایک انسان کی دیت 100 اونٹ۔ ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی، قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابو طالب شریعت محمدیہ کا قانون بتا رہا ہے۔ 100 اونٹوں پہ آ گیا قرعہ، 100 اونٹوں پہ قرعہ آ گیا۔ کہا سارے مکے والے خوشیاں منانے لگے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، میں 10 بار قرعہ ڈالوں گا۔ پہلے 10 بار ہوا ہے نا، 10 بار اونٹوں کے بجائے عبداللہ پہ آیا، 10 بار اگر ہر بار اونٹوں پہ آئے گا تب میں سمجھوں گا مرضی معبود یہ ہے۔ دنیا کہتی ہے رسول اللہ کے باپ دادا معاذ اللہ کافر تھے، ہو تو ابو طالب جیسا، عبد المطلب جیسا۔ صاحب ایک بار آ گیا تھا، بیٹا بچ گیا تھا، وہ بھی عبداللہ جیسا بیٹا۔ کہا 10 بار ڈالوں گا، 10 بار اگر اونٹوں پہ آئے گا تب میں مانوں گا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ 10 بار ڈالا گیا، ہر بار 100 اونٹوں پہ قرعہ۔ سارے مکے والے جھومنے لگے، سب عبداللہ سے پیار کرتے تھے۔ اب بات آئی کہ یہ 100 اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ 100 اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ سارے لوگوں نے سر جھکا لیا۔ آج جو دیت 100 اونٹ کی ہے سعودی عرب میں،
سب سے کم قیمت کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ دیت میں دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ایک اونٹ کی قیمت کم سے کم جو مقرر ہے وہ 2400 ریال، 2,40,000 ریال، یہ تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ تقریباً کم و بیش 60 لاکھ روپے۔ اب یہ 100 اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ سب نے جو ابھی تک خوشیاں منا رہے تھے سر جھکا لیا۔ تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے اپنے ذاتی مال سے 100 اونٹوں کی قربانی دے کے عبداللہ کو بچا کے مسلمانوں کو نبی دیا۔ ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ غرض کے یہ بات مکمل کر لیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہا کہ صاحب، اور کہتے ہیں صاحب غریب آدمی تھے، بچے نہیں پال سکتے تھے، 100 اونٹوں کی قیمت ابھی ابھی ادا کیا ہے۔ جناب ابو طالب نے غلام سے کہا، دیکھیں میرا جو مجلس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں چاہے جہاں گھوم کے چلا جاؤں، آتا اپنی جگہ پہ ہوں۔ کہا کہ صاحب جاؤ، غلام سے کہا جاؤ دیکھو فلاں فلاں کہاں۔ میں صاحب وہ وہاں چوپال میں بیٹھے ہوئے، صحن خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے۔ جناب ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ حمزہ کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ، جعفر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، عقیل کو بلاؤ۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بھائیوں کو جمع کیا، پھر حضرت حمزہ کو اپنے خزانے کی چابی دیا، اسلحہ خانے کی۔ کہا جاؤ اسلحہ خانہ کھولو، سردار مکہ تھے، جنگیں عام بات تھی۔ کہا اسلحہ خانہ کھولو، ہم ذلیل اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اسلحے رکھ دیے ہیں، موبائل اٹھا لیے۔ کہا اسلحہ خانہ کھولو، اور کہا کہ حمزہ بالکل نئی تلواریں نکالنا جس سے ابھی تک کسی کو قتل نہ کیا گیا ہو، اور نئے خنجر نکالنا جو ابھی تک استعمال نہ ہوئے۔ اسلحے آ گئے، اب لے کے سب کو ساتھ میں آ گئے صحن خانہ کعبہ میں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے دگگج لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ آ کر ابو طالب نے، اب دیکھیں ابو طالب کہتے کسے، ابھی تو میں نے کبھی ابو طالب پڑھا ہی نہیں۔ ابو طالب پڑھوں تو ایک شجرہ ابو طالب پہ چاہیے، ایک اشرہ ابو طالب کے لیے چاہیے، ایک اشرہ چاہیے عبد المطلب کی شان بتانے کے لیے۔ ابو طالب تو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ کہا کہ اب ہونا تو چاہیے رسول غائب میں، جا کے پہلے ان کو ڈھونڈتے۔ کیا کیا ابو طالب نے، آ گئے صحن خانہ کعبہ میں، یہ چھٹے ہوئے مکے کے گنڈے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے ان کو مخاطب کیا اور کہا سنو، آج صبح سے میرا بھتیجا، میرے بھتیجے محمد کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، اور مجھے شک ہے کہ خدا نہ کرے کہ تم لوگوں نے اس کو کوئی نقصان، تم میں سے کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو قبول کر۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، ایک ایک تلوار اٹھاؤ
ایک ایک خنجر اٹھاؤ، ہر شخص کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک تلوار اور ایک خنجر دونوں چمکتے ہوئے نئے والے لے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ غلام سے کہہ رہے ہیں۔ حمزہ کو نہیں کھڑا کیا، جعفر کو نہیں کھڑا کیا، عقیل کو نہیں کھڑا کیا، طالب کو نہیں کھڑا کیا، عباس کو نہیں کھڑا کیا، غلام کو، نوکروں کو کہا، اور کھڑے جن کے پیچھے کر رہے ہیں یہ سرداران مکہ ہیں، سب کے پیچھے ایک ایک کو کھڑا کر دیا، اور غلام سے کہا سنو، میں اپنے بھتیجے محمد کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ ہو تو فابہا، اچھی بات ہے، الحمدللہ، اور اگر محمد میرے ساتھ نہ ہو تو کسی اشارے کا انتظار نہ کرنا، پیشگی اجازت ہے، ایڈوانس میں آرڈر ہے، مجھ پہ راستے پہ سر راہ نظر رکھنا، اگر میرے ساتھ محمد ہو تو فابہا، اگر میرے ساتھ محمد نہ ہو تو کسی اشارے کا انتظار نہ کرنا، ان کی گردنیں اتار کے نیچے رکھ دینا، خبردار ان میں سے کسی کی گردن اس کے جسم پہ نہیں ملنی چاہیے۔ ان میں سے، اور یہ سب سردار ہیں، کھڑا کس کو کیا؟ نوکر، اور کہہ کے چلے گئے رسول اللہ کو تلاش کرنے۔ بڑے بہادر ہو، اب تو ابو طالب چلے گئے، اٹھ کے گھر چلے جاؤ، یہ بڑے بہادر، اور تاریخ نے بہادریاں، شجاعت لکھی ہے۔ ایک شخص عقبہ ابن ابو لہب صاحب، اس کی اتنی تعریف لکھی جاتی، اتنا بڑا بہادر تھا کہ اونٹ کی کھال زمین پہ پھیلا دی جاتی تھی، یہ اس پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر مکے کے بڑے بڑے پہلوان اسے کھینچتے تھے، کھال پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتی تھی، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے کی کھال نہیں سرکتی تھی۔ کبھی ان کے بارے میں بھی بتایا کریں، تب نہ پتا چلے گا کہ ان کو قتل کرنے والا کتنا بہادر تھا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں بھیا، ابو سفیان صاحب بھی ہیں اسی میں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اور لوگ ہیں، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کا نام لیتا ہوں، متنازع نام نہیں، ان کو تو سب کافر سمجھتا ہے۔ بہرحال اب یہ غلام سب کے پیچھے کھڑے، ابو طالب چلے گئے ڈھونڈنے رسول اللہ کو۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، اب دیکھیے ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، کچھ سمجھنا پڑتا ہے خود سے۔ اچھا ابو طالب چلے گئے اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے، ہے نا، کہہ کے کیا گئے ہیں کہ ابو طالب کہہ کے گئے میں جب واپس آؤں محمد رہیں تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ محمد ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو سر قلم کر دینا۔ اب ابو طالب تو چلے گئے، سب کے پیچھے غلام اسی راستے کی طرف نظر لگائے کھڑے ہیں، دیکھیں جیسے ابو طالب سردار آئیں رسول اللہ رہیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو گردن اتارنا ہے۔ ہمت اتنی ہے نہیں کہ اٹھ کے چلے جائیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ سانسیں جو ہیں بدھی کس سے ہے؟ محمد کے محفوظ ہونے سے۔ ان کی سانسیں محمد کے محفوظ ہونے سے مربوط ہیں۔ ابھی کیا چپ سے بیٹھے رہے ہوں گے؟ یہ کہہ رہے ہوں گے لات
محمد اللہ کرے محمد خیریت سے ہوں، اللہ کرے محمد کو کچھ. ابو طالب اسے کہتے ہیں جو دشمنوں سے بھی محمد کی زندگی کی دعا کرواتا ہے. کبھی اس جگہ پہ ہو کے دیکھیے کہ خدا نہ کرے کسی کے سامنے ایسی بات آ جائے کہ فلاں صاحب کا موبائل چوری ہو گیا، محمد علی کا نام لیا جا رہا ہے، انہوں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملے گا تو پولیس لے جائے گی. تو جتنا آقا مولا آتا ہوگا آدمی منائے گا. جب کوئی بس نہیں چل رہا ہے تو آپ پکار رہے ہوں گے اے لات اے عبول اے عزا مدد کرو. نہیں تو ابو طالب تو ہم کو ماریں گے، ان کا بیٹا تمہیں بھی گرائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات گرامی. جتنے نے بڑھ کے دشمن تھے رسول اللہ کے، جس کو ایک آنکھ رسول نہیں بھاتے تھے، وہ آج رسول اللہ کی حفاظت کے لیے دعا. اسے ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب گئے تلاش کرتے کرتے، ایک درخت کے نیچے دیکھا رسول اللہ سو رہے تھے. جناب ابو طالب کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، رسول اٹھ کے بیٹھ. چچا کو دیکھا، پریشان چہرے پہ نظر آئی پریشانی کے آثار. رسول اللہ نے جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، یا بنیا یا محمد، یہ میرے سید و سردار کہاں چلے گئے تھے؟ کیا کہا؟ تکلیف تو ہوتی تھی رسول اللہ کو جب شہر میں نکلتے تھے، تو اتنے رنجیدہ خاطر ہوئے کہ پہاڑ کی طرف نکل گئے. پہاڑی علاقے میں تھک کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی. اب یہ جو نیند آئی تھی، اللہ چاہتا تھا کہ میرا نبی سو جائے تاکہ بڑے بڑے پہلوانوں کی پول کھل جائے. اب جب رسول اللہ کو لے کے چلے، اچھا چلو بیٹا چلو میرے ساتھ. جب چلے تو سب چلے. جب چلنے لگے تو ابو طالب نے کہا بیٹا رکو رکو. اچھا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تم سب سے آگے آگے چلو. میرے لال آپ سب سے آگے چلیے، آرڈر جو دے آئے ہیں. محمد ہوں تو ٹھیک، اگل بگل اگر چل رہے ہوں کسی غلام کی نظر نہیں ہے پڑی. حکم تو ہو گیا ہے نا. وہ تو کہہ دے گا صاحب میں نے. اچھا ایسے بھی غلام تھے جو جانتے تھے نا کہ یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں میرے آقا ابو طالب کو بھی، میری شہزادی خدیجہ کو بھی، میرے رسول اللہ کو بھی پریشان کرتے ہیں. موقع کی تلاش میں تو رہبے کیے، تھوڑا سا موقع ملتا دیکھ کے بھی اندیکھی کر کے مار دیتے. کہتے صاحب دیکھبے نہ کیے کہا بھوا صاحب نہیں دیکھے، غلطی ہو گئی، دیکھنے میں دیر ہو گئی. ابو طالب نے کہا تم آگے آگے چلو. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات. اور جب جناب سرور کائنات جیسے ہی صحن خانہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر آئے تو یہ جو دعائیں مانگ رہے تھے، یہ لات حبل اور عزا کا سجدہ کرتے ہوئے سجدہ شکر کر رہے تھے. اچھا ہوا آپ نے، اچھا ہی سمجھ رہے تھے یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، بچا لیے رسول اللہ کو. آئی رسول کو نہیں بچایا بلکہ ہم کو بچا لیا. آج اگر اب محمد نہ ملتے تو کام ہو گیا تھا نا. صلوات پڑھنے محمد والے محمد کی ذات گرامی.
لیکن حالات اس طرح بدلے کہ جو مکے کی خواتین جناب خدیجہ کو ایک جھلک دیکھنے کے فراق میں رہتی تھی، ایک بار بات اگر کر لیں تو لوگوں سے جا کے کہتے تھے کہ خالد کی بیٹی نے مجھ سے بات کیا، فخر سمجھتی تھی۔ انہوں نے بالکل سوشل بائیکاٹ کیا۔ اب نور زہرا بطن خدیجہ میں آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں خواتین کی دلجوئی کی ضرورت ہوتی، لیکن مکے کی عورتیں بی بی خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، سلام نہیں کرتی تھی۔ بی بی خدیجہ رنجیدہ خاطر ہے۔ رسول اللہ بیت الشرف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بی بی خدیجہ کے چہرے پہ کچھ رنج کے آثار ہیں۔ دریافت کیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ کچھ دیر کے بعد، رسول اللہ کیا جواب دیتے؟ تو دلجوئی کی، تسلی و تشفی دی، باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ، بی بی خدیجہ مسکرا رہی۔ پوچھا کہ ملکۃ العرب ابھی میں گیا تھا تو آپ پریشان لگ رہی تھیں، اب مسکرا رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو میرے بطن میں بچی ہے نا، اس نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا مادر گرامی آپ پریشان نہ ہوں، کوئی آپ سے باتیں نہیں کرتا، میں آپ سے باتیں کرتا۔ یا رسول اللہ یہ اب مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ میری دلجوئی کرتی ہے۔ اور یہ بچی جو خدیجہ کی تھی ایسے عالم میں دنیا میں لے آئی کہ جب مسلمانوں نے دوری اختیار کی، 2-2.5 سال کا سن تھا جب شعبے ابو طالب میں چلی گئی۔ اگر فاقہ ہوا تو 2.5 سال کی بچی نے فاقہ کیا، اگر درختوں کے پتے ابال کے کھائے گئے تو جناب زہرا نے درختوں کے پتے کھائے۔ 2.5-3 سال شعبے ابو طالب میں گزرے، وقت نہیں ہے ورنہ شعبے ابو طالب کی تشریح کرتے۔ غرض کے 9-10 سال کا سن تھا جب ہجرت کر کے جب بی بی مکے چلی آئیں، مدینے آ گئی۔ مدینے میں چند سال جو رسول اللہ کے ساتھ رہیں، بی بی کے وہ زمانہ جب رسول اللہ جب تک باحیات تھے مدینے میں، وہ دن ہنسی خوشی سے گزرے۔ رسول اللہ کے جاتے ہی مسلمانوں نے مکے والا رخ پھر اپنا لیا۔ وہ مسلمان جو بی بی کے بچوں کی زیارت کرنا شرف سمجھتے تھے، انہوں نے کئی گھنٹے بی بی کو دربار میں کھڑا کیا۔ اپنے نانا رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ بی بی چلی گئی۔ جب خالی ہاتھ جھٹلایا بھی گیا، خالی ہاتھ لوٹایا بھی گیا۔ جب چلنے لگی تو امام حسن نے آہستہ سے کہا اماں آپ کو دربار میں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو دربار میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اماں ہمیں فدق نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اماں ہم سے آپ کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کی کمر میں ہاتھ ڈال کے لپٹ گئے۔ اماں آپ اب دربار میں مت جائیے گا، اماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جن لوگوں نے بابا کا منبر لے لیا ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اماں آپ کو دربار میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں آپ
اپنے حجرے میں داخل ہوئیں. حجرے کے دروازے پہ پردہ تھا، پردے کے پیچھے 5 سال کی زینب. جیسے ہی نظر پڑی تڑپ کے کہتی ہیں اماں جب ابھی آپ دربار میں گئی تھی آپ کے سر کے بال سفید نہیں تھے، یہ اماں یہ چند گھنٹوں میں کیا ہو گیا کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ جناب زہرا فرماتی ہے بیٹی جب کسی صدیقہ کو مجمع عام میں جھٹلایا جاتا ہے تو اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے. اب زینب نے بھی وہی جملہ کہا اماں آپ کو دربار میں نہیں جانا چاہیے. امام حسن نے کہا کوئی جواب نہیں دیا، امام حسین نے کہا کوئی جواب نہیں دیا. جناب زینب 5 سال سے، جناب زینب نے جب یہ بات کہا تو جناب زینب کو گود میں اٹھایا، اپنے عبادت والے حجرے میں لے کے گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، زینب کو سینے سے لگایا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہیں، کبھی بالوں کو بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹی تو کیا سمجھتی ہے میں ان سے کھجوروں کے درخت مانگنے گئی تھی؟ اے بیٹی میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں. اماں پھر گئی کیوں تھی؟ کہا بیٹی میں تو اس لیے گئی تھی کہ خدا نہ کرے کبھی بگڑے ہوئے حالات میں تجھے کسی دربار میں جانا پڑ جائے تو یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دے لینا کہ کیا ہوا ہماری اماں زہرا بھی تو دربار میں گئی. عزیزو تاخیر ہو گئی ہے لیکن 5-7 منٹ میں مصائب اور پڑھ. 35 ہجری زمام خلافت امیر المومنین کے ہاتھوں میں آئی، کوفے کو دارالخلافہ مقرر کیا، اپنے بیٹوں کو مدینے بھیجا جاؤ میری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ. قافلہ ترتیب دیا گیا، قافلہ جب چلنے لگا تو امام حسین نے حضرت عباس کو قافلہ سالار بنایا. 8-9 سال زیادہ سے زیادہ آپ کا سینہ مبارک تھا. کہا عباس یہ تمہاری بہنوں کا قافلہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اسے عزت و توقیر کے ساتھ کوفے لے کے جاؤ. جیسے ہی زمام قافلے کی زمام حضرت عباس کے ہاتھوں میں آئی، پہلا اعلان کیا، غلاموں کو، نوکروں کو، مہاریوں کو حکم دیا ہمارا قافلہ رات کو سفر کرے گا، دن کو قیام کرے گا. پہلا سفر ہے خود حضرت عباس کا، علی کی بیٹیوں کا پہلا سفر. کسی نے آ کے کہا شہزادے چونکہ آپ کا پہلا سفر ہے آپ شاید نہیں جانتے، معاف کیجئے گا، ہم اہلیان عرب کا دستور ہے ہم دن کو سفر کرتے ہیں رات کو آرام کرتے ہیں، آپ نے خلاف فطرت حکم دیا ہے. عباس نے کہا بات یہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ مقدرات اسم و طہارت ہیں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جو دھوپ کی گرمی، دھوپ کی تپش اور دن کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے حکم دیا ہے قافلہ رات کو چلے گا. اب قافلہ چلنے لگا، زینب و ام کلثوم کی سواری دونوں ناکے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ایک طرف گھوڑے پہ سوار امام حسن، ایک طرف امام حسین. پورے سفر میں دونوں بھائی بہنوں کی محمل کے ساتھ ساتھ رہے. قافلہ چل رہا ہے، اچانک جناب زینب نے محسوس کیا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے سوار تھا جو میری محمل کے پاس سے گزر گیا. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، آہستہ سے پوچھا بھیا حسین یہ کون سوار تھا جو میری محمل کے اتنے قریب سے اتنی تیزی سے گزر گیا؟ حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں؟ نہیں بھیا. کہا یہ کوئی اور نہیں تیرا بھائی عباس تھا، یہ تیرا بھیا عباس تھا. زینب نے تعجب سے پوچھا یہ عباس اتنی تیزی سے کہاں گئے، کیا کچھ بھول گئے ہیں؟ زینب نے کہا نہیں بہن کچھ بھولے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ جب سے مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے نا
تب سے عباس کبھی 10-20 میل آگے جاتے ہیں، کبھی 10-20 میل پیچھے چلتے ہیں۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا آخر کیوں؟ کہا تو اپنے بھائی عباس کو جانتی ہے، 10-20 میل آگے اس لیے جاتے ہیں کہ اگر اسی راستے پہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو عباس کہتے ہیں قافلے والوں اپنا راستہ بدل دو، اس راستے پہ سید لولاک کی بیٹیاں آ رہی ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرموں کا قافلہ میری شہزادیوں کے قافلے کے قریب سے گزر جائے۔ اور پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ اگر اسی راستے پہ کوئی قافلہ آ رہا ہو نا تو عباس کہتے ہیں قافلے والوں ٹھہر جاؤ، منزل لے لو، مبادا تمہارا قافلہ میری شہزادیوں کے قافلے کے قریب پہنچا۔ غیرت ہاشمی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ نامحرموں کا قافلہ میری شہزادیوں کے قافلے کے قریب سے بھی گزرے۔ بڑی عزت و توقیر سے علی و بطول کی بیٹیاں کوفے پہنچے۔ ابھی قافلہ باب کوفہ پہ پہنچا تھا، سپاہیوں نے دوڑ کے جا کے مولا کو اطلاع دی، مولا شہزادیوں کا قافلہ آ گیا۔ کائنات کا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا، باب کوفہ کی طرف علی چلے، بڑی تیزی سے علی گھوڑے کو دوڑا رہے۔ باب کوفہ چند میل کے فاصلے پہ تھا۔ باب کوفہ کے قریب پہنچے، جیسے ہی زینب و ام کلثوم کی سواریوں پہ نظر پڑی، کائنات کا مولا گھوڑے سے کود پڑا۔ روایت کہتی ہے علی اس طرح کودے کہ امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، ننگے سر ہو گئے، پاؤں سے جوتیاں جدا کر، ننگے پیر دوڑتے ہوئے علی بیٹیوں کے استقبال میں پہنچے۔ علی کی بطول کی بیٹیاں کوفہ آئی ہوئی ہیں۔ علی آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے زینب کے اونٹ کی مہار پکڑے، ایک ہاتھ سے ام کلثوم کے اونٹ کی مہار پکڑے۔ کائنات کا مولا بیٹیوں کا مہاری بنا، دونوں بیٹیوں کے اونٹ کی مہار پکڑ کے مولا امیر المومنین پیدل شہر کوفہ کی طرف چلے۔ بیٹیاں کوفے سواری پہ ہیں، پورا قافلہ پیچھے آ رہا ہے۔ اچانک زینب نے محسوس کیا میرا بابا سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ زینب نے دریافت کیا میرے پیارے بابا، میرے اچھے بابا، بابا کیا آپ ہمارے آنے سے خوش نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت خوش ہوں۔ کہا بابا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں زینب تھوڑی دیر صبر کر لے، ابھی پتہ چل جائے۔ اتنے میں یہ قافلہ چلتا ہوا بازار کوفہ کے چوراہے پہ پہنچ گیا۔ علی ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو زینب سے کہا کہ زینب ذرا محمل کا پردہ تو اٹھانا۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا۔ مولا نے کہا بیٹا دوسرا پردہ بھی اٹھا دو، تیسرا پردہ بھی۔ مولا کہتے جا رہے ہیں۔ شہزادی زینب پردہ جب 7واں پردہ آیا تو زینب کہتے ہیں بابا خیال رہے اب اس کے بعد کوئی پردہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میری بیٹی آج کوفے میں تیرے بابا کی حکومت ہے، میری بچی آج میرے حکم سے بازار کوفہ بند ہے، آج کھڑکیوں اور دروازوں پہ پردے ڈالے گئے۔ بیٹی آج انسان تو کیا پرندہ بھی پر مار نہیں سکتا۔ زینب پردہ اٹھا، تیرے پردے کا میں ضامن ہوں۔ اب زینب نے آخری پردہ اٹھایا، بازار کوفہ کا چوراہا زینب کی نظروں کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں زینب میری بچی یہ ذرا داہنی طرف دیکھنا، یہ بازار کوفہ کا چوراہا ہے۔ اس بازار میں اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ کوئی مستور
اسے عبور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج میرے حکم سے بازار بند ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں زینب یہ ذرا بائیں طرف دیکھنا، یہ کوفے کا دارالعمارہ ہے۔ اب جب دارالعمارہ کہا نا، علی کی بیٹی اب خاموش نہیں رہی، آہستہ سے سر جھکا کے کہا بابا یہ باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں۔ بابا میں تو تیری پردے دار بیٹی ہوں، میں تیری شریف بیٹی ہوں، میں تیری پردے دار بیٹی ہوں، بھلا مجھے بازاروں اور درباروں سے کیا لینا دینا؟ یہ سننا تھا۔ مولا بلند آواز سے رونے لگے اور روتے روتے فرماتے ہیں اے بیٹی زینب، خدا نہ کرے کبھی کسی بگڑے ہوئے حالات میں کرے۔ جناب زہرا نے کہا تھا میں اس لیے دربار میں گئی تھی کہ تو جا سکے۔ مولا یاد دلا رہے بیٹی خدا نہ کرے کہ کبھی بگڑے ہوئے حالات میں تجھے بھی اپنی اماں زہرا کی طرح دربار میں جانا پڑ جائے۔ ایک بات سننا تھا، باپ کی بات سن کے زینب نے ایک جواب دیا، بس عزیزو مجھے اللہ طاقت دے میں پڑھ سکوں، آپ کو حوصلہ دے کے آپ سن۔ یا مولا نے کہا خدا نہ کرے تجھے بھی اپنی اماں زہرا کی طرح کبھی دربار میں جانا پڑ جائے۔ جناب زینب سر جھکا کہتی ہاں بابا یہ سچ ہے، یہ بات درست ہے کہ میری اماں زہرا دربار میں گئی تھی، لیکن بابا میری ماں زہرا جو دربار میں گئی تھی نا، میری ماں کی ایک مجبوری تھی، میری اماں زہرا کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری اماں زہرا کا کوئی بھائی نہیں تھا، میرے 18 بھائی ہیں، کس کی؟ مولا نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خواہ تیرے بھائیوں کے بازوؤں کو سلامت رکھے، عزیز برادر کے سر نو کے نیزہ پہ زینب کربلا سے سفر کر کے مدینہ کوفہ آئی۔ کل در و دیوار پہ پردے ڈالے گئے، آج حکم دیا باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نکلو۔ زینب کوفے آ گئی، منادی ندا دے رہا تھا حاضہی زینب بنت علی، حاضہی ام کلثوم، حاضہی رقیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا من قلبی انقلبون۔ باراللہ بحق فاطمہ و بیہا و بالہا و بنیہا، ہمارے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی کی خبر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں بے حق زہرا انہیں روزگار مہیا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق و روزگار میں خیر برکت عطا فرما۔ باراللہ جو مومنین بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں وعد نرینہ عطا فرما۔ باراللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صحیح معنی میں آزادار مظلوم کربلا قرار دے۔ باراللہ ہماری قوم کے جوانوں کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ باراللہ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ باراللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے سر پہ نظر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ باراللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہنے کا شعور عطا فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصاران میں شامل فرما۔ کہ سورہ فاتحہ کی التجا اس سے پہلے کے اعلان کرنے کے لیے کل کہا گیا تھا، میں بھول گیا۔ یہ یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ جو پروگرام یہاں پہ ہو رہے ہیں مومنین کے تعاون سے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ جناب سیدہ کے لال کے ذکر خیر میں حصہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون اپنے حسب حیثیت کے اعتبار سے کیجئے، اور ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیجئے۔ میں نام لیتا ہوں سید محمد رشید ابن محمد حسین، وحید النساء بنت عبداللہ، سم البنین بنت نذیر حسین، سید علی
اصغر ابن انوار الحسن، سید علی عباس ابن انوار الحسن، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور اس قبرستان میں مدفون تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک جمیعاً شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس بعزتوس، السلام علیک یا معیشیت و زوارف جزا، السلام علیک یا سلطان عرب والجم، السلام علیک یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔